بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مدارس ایکٹ بن چکا ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، ہمارا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو فیصلہ ایوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوگا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مدارس کا ترمیمی بل پیش نہیں ہوگا۔ اس وقت کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، نیا بل بعد میں لانا چاہیں تو لایا جا سکتا ہے۔ IMF یا دیگر عالمی طاقتوں کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ملک میں قانون سے ماورا زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں، آپ دینی مدارس میں مداخلت کا راستہ نکال رہے ہیں۔ آپ آج یا 100 سال تک رجسٹریشن نہ بھی کریں تو خدا کی قسم دینی مدرسہ برقرار رہے گا۔ آپ بینک اکاؤنٹس نہ کھولیں، انشاءاللہ پھر بھی پیسے آئیں گے۔ خلائی مدارس کے لیے ہمارے حقیقی مدارس کے نظام کو خراب نہ کریں، حالات کو بگاڑ کی طرف نہ لے کر جائیں، وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کہ ایکٹ بن چکا ہے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر اس سے آگے پیچھے معاملہ گیا تو یقیناً پھر ایوان نہیں میدان میں فیصلے ہوں گے، لیکن چونکہ ایکٹ بن چکا ہے لہذا ایکٹ بننے کے بعد ترمیم اس وقت تو نہیں ہو سکتی، بعد میں اگر کوئی تجویز آ گئی تو بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ اب صاحب کہتے ہیں کہ صاحب IMF اور فلاں فلاں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ یہ راز تو آج ہم پر کھلا ہے کہ ہماری قانون سازیاں کیا ان کی ہدایات کے مطابق ہوں گی؟ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے کہ یہ رجسٹریشن وزارت تعلیم سے محض منسلک نہیں ہوگی، محض داخانہ نہیں ہوگا، بلکہ دینی مدارس کے اندر مداخلات کا راستہ بھی آپ نکال رہے ہیں۔ آپ آج نہیں 100 سال تک بھی رجسٹریشن نہ کریں اور نہ کریں، خدا کی قسم دینی مدرسہ زندہ رہے گا، برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بینک اکاؤنٹ نہ کھولیں ہمارے، انشاءاللہ پیسے آئیں گے، لیکن خدا کے لیے خلائی مدارس کے لیے ہمارے حقیقی مدارس کے نظام کو برباد نہ کیجیے، حالات خواہ بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ صدر مملکت کا 28 اکتوبر کا اعتراض مشترکہ اجلاس میں نہیں لایا گیا۔ پہلی بار بل پاس ہونے پر دستخط سے قانون بنتا ہے صدر کے، جبکہ صدر مملکت بل واپس بھیج دے تو مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جاتا ہے۔ مشترکہ اجلاس میں بل دوبارہ پاس ہو جائے تو صدر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہاں پہ آپ کی بات درست ہے، اس صورت میں صدر مملکت کا دوبارہ اعتراض کا یا نہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور وہ 10 دن کے اندر اس کو یا سینڈ کر دیں گے، 11ویں دن وہ بل جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا اس ڈیمنگ کلوز کی وجہ سے، جس پہ ہم کہتے ہیں the law has been deemed to been passed۔ تو یہ وہ پوری سکیم ہے۔ اس میں جو مسنگ لنک ہے وہ ہے کہ ایک دفعہ جب آرٹیکل 75 کک ان ہو گیا، یعنی کہ وہ شروع ہو گیا پروسیس، تو اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اس ہاؤس میں آ کے جوائنٹ سیٹنگ میں اس کو امینڈمنٹس یا بغیر امینڈمنٹس کے پاس کر دیا جاتا۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ مذاکرات تب تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک سیاسی قوتیں TORs ڈسکس نہ کریں۔ اس کے بعد TORs اسٹیبلشمنٹ سے ڈسکس کرنے چاہیے۔ بانی PTI نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ کل خواجہ آصف نے کہا PTI کو پہل کرنا پڑے گی، میڈیا مذاکرات کی بات کرتا ہے اور یہاں کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہو رہے، قوم کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کوئی بھی مذاکرات تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ TORs ڈسکس ہی نہ کریں اور ان TORs کو لے کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں؟ اور کل خواجہ صاحب کا بیان آیا تھا کہ جی PTI کو پہل کرنی پڑے گی۔ ہمارے یعنی پاکستان تحریک انصاف، ہمارے خان نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے مذاکرات کے لیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا معاملات محبت اور پیار سے بڑھتے ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ مذاکرات کی باضابطہ شروعات نہیں ہوئی، بات چیت کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ آپ بار بار اسلام آباد پر حملہ کرتے ہیں، آپ سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں اور ساتھ مذاکرات کا بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اس جنگ میں نقصان ملک اور عوام کا ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں ضرور جلسہ کریں، ساتھ خیبر پختونخوا کے مسائل پر بھی غور کریں۔
یہ چیزیں محبت سے اور پیار سے بڑھتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں بڑھتی۔ یہ گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ آپ بار بار جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کریں، ساتھ جو ہے کال دیں سول نافرمانی کی، اور اس کے بعد کے مذاکرات بھی ہونے ہیں۔ ہماری اس جنگ کے اندر نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے نا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کی بات کو خواجہ آصف نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ یہ کوئی غیر اہم یا معمولی بات نہیں، ہم ہر ایشو پر آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ 6 ہفتے پہلے وزیراعظم نے مذاکرات کی بات کی۔ عمر ایوب نے جن الفاظ میں جواب دیا شیر افضل کو معلوم ہوگا، جیل میں ملاقات کی خصوصی اجازت مذاکرات کے لیے ہی تھی۔ اس سنجیدہ کوشش کو ضائع کر دیا گیا۔ ہم اس وقت بھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے جب کہا جا رہا تھا چھوڑوں گا نہیں، وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی ہے اور اس بات کو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وہ انہیں ایک جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے، تو یہ کوئی غیر اہم بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آج سے کوئی تقریباً میرا خیال ہے کوئی 5-6 ہفتے قبل پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے، ہاؤس جو ہے وہ جاری تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کو، مذاکرات کرنے کو۔ اس بات کا جو جواب دیا، جن الفاظ میں دیا، جس لہجے میں دیا، میرا خیال ہے شیر افضل صاحب کو، مروت صاحب کو وہ سب معلوم ہوگا۔ جب یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جی آپ ڈی چوک کی طرف جانے کی بجائے سنگجانی پہ جو ہے وہ جا کے اپنا دھرنا دے دیں، وہاں پہ آپ جلسہ کریں، اسپیچز کریں، جو بھی آپ کا پروگرام ہے، اس مقصد کی اجازت کے لیے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ایکسیس بھی دی گئی، تو وہ بات جو تھی وہ مذاکرات کے لیے ہی تھی۔ تحریک انصاف کے MNA علی محمد خان نے کہا ہے کہ رینجرز کے شہید آپ کے نہیں ہمارے ہیں، ہمیں ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے۔ سیاستدان گولی نہیں مارتا، وہ بات کرتا ہے۔ سیاستدان کی خوبی ہے کہ وہ بغیر لڑے ملک لے لیتا ہے۔ قائد اعظم نے قلم کے ذریعے ملک حاصل کیا، پارلیمنٹ میں جمہوریت کا رونا رو رہا ہوں۔ ہمارے دور میں جو بھی احتجاج کے لیے آیا سب سے بات چیت کی، ہم نے کسی کے لانگ مارچ پر گولی نہیں چلائی۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔